اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آئے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ یوں اللہ کے نبی نے ایک ٹیکنیکل انداز سے اس بندے کو ٹیکل کیا، اس بندے کو سمجھایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ خود کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، جبکہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز نہیں پسند کرتے، کوئی اور پسند کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب عارف اللہ صاحب اپنے لیے موبائل لیں گے تو اپنے مقتدیوں کو بھی موبائل لے کے دیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، اچھی طرح سمجھیں، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی شخص میری بیک بائٹنگ کرے، میری غیبت کرے۔ میں ایک جگہ موجود نہیں، میری ایک کمی ہے، کوتاہی ہے میرے اندر، اور اس کے اوپر تبصرے اور تذکرے ہو رہے ہوں، میں نہیں پسند کرتا۔ ظاہری بات ہے، جب مجھے پتہ چلے گا کہ میری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اس مجلس میں ڈسکس ہوئی ہے تو مجھے دکھ ہوگا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جب فطرتاً میں اپنی غیبت کہ کوئی بندہ لگے اور میری غیبت کرے، جب میں خود کے لیے غیبت نہیں پسند کرتا تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے صرف وضاحت کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آئے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ ایک عجیب سوال ہے، مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حکیم انسان تھے، انتہائی دانشور تھے۔ بجائے غصے ہونے کے، بجائے فتویٰ لگانے کے، بجائے اس کو اسلام سے متنفر کرنے کے، دور کرنے کے، بھگانے کے کہ تو باغی ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اپنے انتہائی پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا بٹھا کر۔ اللہ کے نبی اس کو سمجھانے لگے، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہتے نہیں، کیسے کروں؟ وہ قبائل تھے، وہ حمیت اور غیرت ان لوگوں میں بھی موجود تھی۔ فوراً بھبر گیا، کہتے اللہ کے نبی میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ کوئی بندہ بدکاری کرے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ آپ جو مجھ سے زنا کی اجازت لینے آئے ہیں، ظاہری بات ہے آپ جس لڑکی خاتون سے زنا کریں گے وہ بھی کسی کی تو بہن ہوگی نا۔ جب آپ اپنے لیے اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کیا جانا نہیں پسند کرتے تو کسی کی بہن کے ساتھ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، اگلا سوال، کہتے آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کی ماں سے بدکاری کرے؟ وہ اور غصے میں، آنکھیں پھوڑ دوں گا، قتل کر دوں گا، اس طرح کے الفاظ، ظاہری بات ہے جو انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جب آپ اپنی ماں کے ساتھ یوں بدفعلی نہیں پسند کرتے تو آپ جس خاتون سے زنا کریں گے وہ بھی ممکن ہے کسی کی ماں ہو، تو آپ اس کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ تیسرا سوال، آیا آپ اپنی خالہ کے ساتھ یوں کوئی بندہ لگے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرے پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بندہ اور غصے میں نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ بھائی جس خاتون سے آپ بدفعلی کریں گے وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی۔ یوں اللہ کے نبی نے ایک ٹیکنیکل انداز سے اس بندے کو ٹیکل کیا، اس بندے کو سمجھایا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بندہ، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے سمجھ آ گئی، اور جو میں اجازت لینے آیا تھا میں اس سے توبہ تائب ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس کو سمجھانے پر اکتفا نہیں کیا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے، یا اللہ اس بندے کے دل کو صاف کر دے، اللہم طہر قلبہ، یا اللہ میرے اس امتی، میرے اس مقتدی، میرے اس چھوٹے، میرے اس بھائی کے دل کو صاف کر دے، اللہم حسن فرجہ، یا اللہ اس کے شرمگاہ کو پاک رکھ۔ یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے ایک قوم کو بنانے کے لیے۔ تو میں بیان یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم بنایا اور ان کی تربیت اس بنیاد پہ کی کہ جو کوئی کام
کوئی بھی شخص خود کے لیے نہیں پسند کرتا اور وہ کسی اور کے لیے پسند کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔